بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 317 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے انت کے اندر 3 اقوال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت انکا انت العلیم الحکیم سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر سابقہ آیت کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں انت کے حوالے سے 3 قول ہمارے ہوں گے اور ان تینوں اقوال کا جو تعلق ہے وہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ترکیبی اعتبار سے یہ 3 اقوال جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر لفظ الحکیم کا استعمال ہوا تو اس کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے معنی میں بالخصوص جو ہے وہ العلیم کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں انکا انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو علم والا حکمت والا ہے، اور الذی لا یخفی علیہ خافیۃ، اور تو ایسا علیم ہے کہ جس پر کوئی مخفی چیز بھی مخفی نہیں رہتی۔ الحکیم حکمت والا ہے، المحکم لمبدعاته الذی لا یفعل الا ما فیہ حکمت بالغۃ، یعنی اپنی مخلوقات کو ایسا مستحکم طریقے پر بنانے والا ہے کہ ایسا بنانے والا کہ جس چیز میں کوئی حکمت نہیں ہوتی تو اس کو کرتا ہی نہیں ہے، اور لا یفعل الا ما فی حکمت بالغہ، وہ کام نہیں کرتا مگر وہی کہ جس میں بڑی کامل درجے کی حکمت ہو۔ وَأَنْتَ فَصْلٌ، اور انت ضمیر یہ ضمیر فصل ہے، وَقِيلَ تَأْكِيدٌ لِلْكَافِ كَمَا فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ، اور کہا گیا ہے کہ یہ انکا کے کاف خطاب کی یہ تاکید واقع ہو رہی ہے، جیسے تمہارے قول مررت بک انت میں انت تاکید ہے، اور وَإِن لَمْ يَجُزْ مَرَرْتُ بِأَنْتَ، اگرچہ مررت بِأَنْتَ یہ جائز نہیں ہے، اذ التابع یسوغ فیہ ما لا یسوغ فی المتبوع، اس لیے کہ تابع میں وہ چیز بھی جائز ہوتی ہے جو متبوع میں جائز نہیں ہوتی۔ وَلِذَلِكَ جَازَ یا هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَجُوزْ یا الرَّجُلُ، اور یہی وجہ ہے کہ یا هَذَا الرَّجُلُ کہنا جائز ہے اور یا الرجل کہنا جائز نہیں ہے۔ وقیل مبتدأ خبرہ ما بعدہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ انت جو ہے یہ ضمیر مبتدا ہے اور اس کا ما بعد جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ والجملۃ خبر ان، اور پھر یہ پورا جملہ مل کر ان کی خبر ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ابتداً اس چیز کو بیان کر دیا گیا کہ انت کے اندر ترکیبی اعتبار سے ہم 3 اقوال کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکیم کے لفظ پر بھی ہمارا تبصرہ ہوگا۔ تو انت کے اندر 3 قولوں میں سے جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ
یہ ضمیر فصل ہے، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ الذی لا یخفی علیہ خافیہ نکال کر علیم کا جو معنی ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایسا علیم کہ جس پر کوئی مخفی چیز بھی مخفی نہیں رہتی۔ تو بہرحال پہلا قول جو انت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر فصل ہے۔ اچھا، انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان کاف خطاب کا آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے انا کا۔ اب انا کا، یہ انا کے بعد کاف خطاب کا ہے، اور انا کا یہ اسم ہے، اور العلیم الحکیم یہ انا کی خبر اول اور خبر ثانی ہے۔ ضمیر فصل کی جو وضع ہے وہ التباس کے موقع کے لیے ہوئی تھی، یعنی جہاں خبر کا صفت سے التباس ہوتا ہو اور پڑھنے والا اس تردد میں پڑھ سکتا ہو کہ آیا یہ اپنے ماقبل کی خبر ہے یا ماقبل کی صفت ہے، وہاں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل یا انت وغیرہ یہ لایا جاتا ہے تاکہ مابعد کا خبر ہونا ہی متعین ہو جائے، اور اس کے اندر جو ماقبل کی صفت ہونے کا احتمال تھا وہ احتمال ختم ہو جائے، کیونکہ انت یا ہوا ضمیر ہونے کی بنا پر پھر وہ موصوف نہیں بن سکتے۔ تو ان کے مابعد کا، یہ ان کے مابعد کا خبر ہونا ہی، یعنی جو جہاں پر یہ ضمیر فصل آ جاتی ہے تو اس کے مابعد کا خبر ہونا ہی یہ متعین ہو جاتا، اور یہاں پر بھی انا کا، اب کاف ضمیر فصل آ گئی تو اس کے مابعد کا جو ہے انت جو ہے، اس کے مابعد جو ہے اس کا ماقبل سے جو ہے وہ خبر ہونا ہی متعین ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ضمیر فصل کے استعمال میں وسعت دے دی گئی، گنجائش دے دی گئی، اور عدمی التباس کے مواقع میں بھی اس کا استعمال وہ کیا گیا۔ ضمیر فصل کے استعمال کا ایک فائدہ تاکید اور جو حکم جو ہے اس کی تاکید بھی ہے، اور مبتدا و خبر کے درمیان مضبوط ارتباط اور پیوستگی کا اظہار بھی ہے۔ یہ فائدہ ہر موقع پر حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں یعنی انکا انت العلیم الحکیم میں اگرچہ التباس کا اندیشہ نہیں ہے لیکن مذکورہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی پہلی گفتگو تھی اور پہلا فائدہ تھا ضمیر فصل کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ کہ یہ انتا جو ہے یہ تاکید ہے انکا کے کاف خطاب کی، یعنی انکا کا جو خطاب ہے اس کی تاکید انت لا کر کی گئی ہے، اور انت لا کر شدت اور قوت سے یہ ثابت کیا گیا کہ علیم و حکیم جس ہستی کو کہا جا رہا ہے وہ کاف خطاب یعنی حق تعالی ہی ہے، کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ اب اس قول کے مطابق انت ضمیر یہ منصوب کی تاکید واقع ہو رہا ہے، حالانکہ خود انت کا ضمیر منصوب ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تابع کے اندر جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے، تو وہ والی جو گنجائش ہے وہ مطبوع میں نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا تابع کے اندر تو گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن مطبوع میں نہیں دی جا سکتی۔ اب جیسے مثال کے طور پر مررت بیکا انت میں انت ضمیر مجرور کی تاکید ہے لیکن مطبوع کی جگہ نہیں لے سکتا، یعنی مررت بانت نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح یہاں یا حاضر رجل جس میں معرف بلام صفت ہے منادا کی، تو یہ تو جائز ہے کہ یا حاضر رجل کہا جائے، لیکن خود معرف بلام کو منادا بنا دینا یعنی یا الرجل کہہ دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ انت مبتدا ہے اور العلیم اس کی خبر اول اور الحکیم اس کی خبر ثانی ہے۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر یہ خبر بن جائے گا ماقبل انا کی، تو لہٰذا یہ تین احتمال تھے انت کے حوالے سے۔ اب لفظ حکیم کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اصل میں ذو حکمت یعنی حکمت والے کا معنی حکیم کا ہے، اور فعیل کا جو وزن ہے اکثر فاعل ان کے معنی میں آتا ہے۔
اب قاضی صاحب نے بھی یہاں المحکم جو ہے وہ نکال کر اسی کی تفسیر کی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فاعل ہے یہ مفعلون کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا، بعض نے تو یہ تسلیم کر لیا اور نظیر میں انہوں نے علیم بمعنی مؤلم کو پیش کیا، اور بعد نے کہا کہ یہ حاصل معنی کا بیان ہے، معنی کا بیان نہیں ہے، فعیل مفعول کے معنی میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ مررت بی کا انتا میں انتا ضمیر یہ کس حوالے سے وضاحت کرنا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے الحکیم کا جو معنی ہے وہ کون سا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔